معزز صافی حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم رکشان مکران بارڈر ٹریڈ الائنس بلوچستان کے پلیٹ فارم پر آپ تمام سے مخاطب ہیں۔ ہمارے مطالبات کی لسٹ لمبی چوڑی نہیں ہے، بلکہ ہم صرف 2 وقت کی روٹی کے طالب ہیں۔ ہم باعزت لوگ ہیں، باعزت روزگار چاہتے ہیں۔ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ بلوچستان میں 80% افراد کا روزگار ایران بارڈر سے 2 طرفہ تیل و اشیاء خوردنوش کی تجارت سے وابستہ ہے۔ اب چونکہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے ایران بارڈر سے تیل کے کاروبار اور اشیاء خوردنوش کی تجارت پر سخت پابندی عائد کی ہے، آپ سب سے پوشیدہ نہ رہے تقریباً 2 سال قبل ایران بارڈر پر رکشان اور مکران ڈویژن میں تیل کے کاروبار سے وابستہ گاڑیوں کو باقاعدہ رجسٹرڈ کیا گیا اور نمبر وائز بارڈر سے تیل لانے اور اندرون بلوچستان ترسیل کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اب پہلے مرحلے میں ہفتے میں 3 ایام بارڈر پر چھٹی کے احکامات دیے گئے، بعد ازاں فلفور تیل کی ترسیل پر ضلع بندی کے احکامات صادر ہوئے، یعنی تیل کی ترسیل پر پابندی لگی، جس کے باعث پورے بلوچستان میں بے روزگاری کا سونامی آ گیا۔ بلوچستان پہلے سے بے روزگاری کی زد میں ہے۔ اگر تیل اور اشیاء خوردنوش کی تجارت پر سے پابندیاں ہٹائی نہ گئے، رکشان مکران ٹریڈ الائنس بلوچستان بھرپور احتجاج ریکارڈ کرے گی۔ پہلے مرحلے میں ہماری آج کی پریس کانفرنس ہے۔ دوسرا مرحلہ 28 اکتوبر بروز پیر کو ہماری ریلی پریس کلب کوئٹہ سے شروع ہو کر بلوچستان اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرے کی صورت میں ہوگی، جبکہ آگے کے لائے عمل کے لیے وہی مظاہرین سے مشاورت ہوگی۔ آخر میں آپ سب کو گوشگزار کر دیں کہ رکشان مکران ٹریڈ الائنس بلوچستان بہت جلد آل بلوچستان ٹریڈ الائنس بننے جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بلوچستان کے دیگر اضلاع اور ڈویژن کے لوگوں اور تاجر برادری کے رابطے جاری ہیں۔ آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ۔ رکشان مکران بارڈر ٹریڈ الائنس بلوچستان میں لگتا ہے، اور انہوں نے ابھی اس تیل کو ضلع بندی کیا ہے، یعنی واشک سے خاران ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں، خاران سے ہم لوگ نوشکے نہیں جا سکتے ہیں، نوشکے سے کوئٹہ نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ پورا بلوچستان کا ذریعہ معاش یہی بارڈروں پہ وابستہ ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے رکشان ڈویژن اور مکران ڈویژن اور کلات ڈویژن کے یہاں کی آبادی کم از کم لگ بھگ 40-50 لاکھ آبادی ہے، تو یہی روزگار ہے، اور وہاں ذریعہ معاش کوئی اور نہیں ہے، وہاں نہ فیکٹری ہے۔ ابھی جو یہ ملیتیا میں کیا ہے، ہمارے ماشکل کا امون ماشکل کا جو کل ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور ہمارے ایم پی اے نے احتجاج کیا اس کے بارے میں، دیکھو ہمارے علاقے میں ابھی فیکٹری بھی نہیں ہے، ہمارے معدنیات نکال کر اور پنجاب کے لوگوں کو یہاں برتی کرتے ہو، کیا بلوچستان میں کوئی ایسا بندہ انہیں نہیں ملا؟ اور ہم لوگ بارڈر والے بے روزگار ہیں اور 2 وقت روٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہمارے بچے وہاں بلک بلک روتے ہیں، یہی 2 وقت کی روٹی کے آپ اس کو بند کرتے ہو، اور ہمارے معدنیات اور ہمارے ذخائر سونا، ریکودے، گیس، یہ سب آپ نکال کر پنجاب یا سندھ میں دیتے ہو۔ یہ اس میں بلوچستان کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہے۔ 4 نہیں بلکہ 6 مہینہ پہلے میں نے لانگ مارچ کیا تھا، ماشکل سے 700 کلومیٹر ہم لوگوں نے لانگ مارچ کر کے یہاں ہیں۔ حکومتی وقت نے ہمارے ساتھ ملاقات کیا اور ہمیں طفل تسلی آندی کی چلو بھائی آپ لوگوں کا ابھی عید نزدیک ہے، 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد آپ لوگوں کا بارڈر وہی کیا ہے، اشیاء خوردنوش اور رفتن و آمدن کا۔ ابھی دیکھو ہمارے علاقے میں ہمارا رشتہ داری، جب ہم لوگ بارڈر والے ہیں تو ہمارا اس طرف رشتہ داری بھی ہے، یہ 300 سال کا ہے۔ ابھی تو پاکستان 72 سال آزاد ہوئے، ہمیں 300 سال اپنا رشتہ داری وہاں بھی ہے۔ میرا کم از کم 2 بھائی اس طرف ہیں، 1 بہن اس طرف ہے، بہن کا گھر چاچا بھی اس طرف ہے، ماموں بھی اس طرف ہیں، تو ہم لوگوں کا خوشی غم ہم لوگوں کا یہ بالکل بند ہے۔ حتیٰ کہ اشیاء خوردنوش ہم نے لانگ مارچ کیا تھا اس لیے کہ ہمارے علاقے میں سیلاب آئے تھے، آمون بک، یہی آمون ہے جو آج وہاں سے کیا نکل رہا ہے، یہ جو ذخائر لاطینیہ میں کیا ہے، یہ وہاں سے نکلتا ہے، وہاں یہ بند ہو گیا، تو ہم نے اشیاء خوردنوش کی وہاں قلت تھی۔ پہلے میں نے ادھر بتایا، صافی حضرات سب موجود ہے کہ 1800 روپے فی کلو گوشت تھا ہمارے علاقے میں، مرغی کا گوشت، اور 40 kg آٹا ہمیں 10,000 میں ملتا تھا۔ ہم نے کہا کہ خدا رہا ہمارا یہ بارڈر ہے، یہاں ہمارا رفتن آمدن، ہمارا رشتہ داری بھی ہے، ہم لوگ جتنے بھی ہیں تربت سے لے کر گوادر، مکران ڈویژن یا رکشان ڈویژن ہو جائے، ہم لوگ جب بارڈر پہ ہیں تو ہمارا رشتہ داری بھی اس طرف ہے،
رشتہ داری ایک دوسرے کے ساتھ ابھی ایسا باڑ لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, ہم لوگوں کو ابھی 3 سال یا 4 سال ہم لوگوں نے اپنے چاچا کو بھی نہیں دیکھا ہے آج تک. فوتگی ہوا ہے, میرا اپنا والد صاحب فوت ہوا, ان کے بہن ان کے بھائی اس طرف ہیں, ابھی تک نہیں آئے ہیں, 2 سال گزر گئے ہیں. رستہ بند ہے, ایک طرف وہاں باڑ لگے ہوئے ہیں, دوسرے طرف آپ تیل کو بند کرتے ہو, اور دیا ہے بلوچستان کو آپ نے دیا ہی کیا ہے, ہمیں روزگار تو نہیں, روزگار تو ماشاءاللہ نکلتا ذخائر معدنیات ادھر سے, اور لگتے ہیں نوکری میں پنجاب والے یا سندھ والے یا پشاور والے لگتے ہیں. یہ تو بلوچستان کے ساتھ نے اس سے پہلے چھالا بھی لگائے تھے, لیکن ایران پھر بھی ہمارے ساتھ مہربان ہے. ہم لوگ ایران کو اپنا دوست ملک سمجھتے ہیں, اس نے اپنا دوستی کا حق ادا کیا ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے, انہوں نے پہلے بھی چھالے لگائے تھے, اس کے باوجود انہوں نے اپنا یہ تیل بند نہیں کیا, اور اب بھی جاری ہے. وہ اب بھی کہتے ہیں کہ رفتان آمدان آپ کے 0 کھلے ہیں. ہم لوگوں کا میٹنگ بھی ہوا ہے, ڈی سی بھی گئے ہیں, ہمارے اے سی بھی گئے ہیں, کرنل صاحب بھی گئے, میٹنگ ہوا ہے وہاں. وہ کہتا ہے کہ بلا جھجک آپ لوگ 24 گھنٹہ جس ٹائم آ سکتے ہو آپ لوگ آ سکتے ہو. اس سے پہلے الحمدللہ جو پہلے پریس کانفرنس ہم نے کی تھی, ہمارے رکشان ڈویژن اور مکران ڈویژن کے سب ساتھی ادھر موجود ذمہ دار ساتھی, ہم نے سب اپنے ہمارے نمائندے رکشان اور مکران بیلٹ کے جتنے بھی نمائندے تھے, ہم ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر عبدالمالک صاحب, ایم پی اے زابد علی ریکی صاحب, اور امان اللہ نوتیزی صاحب, اعجاز سنجرانی صاحب, جتنے بھی تھے, مولانا ہدایت الرحمن صاحب, ان کے ساتھ ہم لوگوں کا ملاقات ہوا. وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کا ثبوت کل انہوں نے دیا کہ بھائی قومی اسمبلی میں ہمارے اجی عثمان بادینی صاحب ہیں اور پھلے بلوچ ہیں. انہوں نے عالیہ 2 دن پہلے انہوں نے بھی ہمارے علاقے رکشان اور مکران ڈویژن کی یہی بارڈر کے بارے میں انہوں نے بھی بات کی, اجی عثمان بادینی صاحب نے, اور پھلے بلوچ نے بھی مکران ڈویژن کی انہوں نے بات کی. ٹینشن نہیں ہے, راداری کا بھی پہلے راداری کا سسٹم تھا, اس سے پہلے ہم لوگ بغیر راداری کے آتے جاتے تھے, اس سے پہلے ہم لوگ بغیر راداری کے, پھر اس کے بعد راداری کا سسٹم ہوا. ابھی وہ راداری بھی بند کیا ہے, پاسپورٹ کا سسٹم کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ آئے وہاں افتتاح کیا کہ دیکھو پاسپورٹ کا سسٹم, وہ دفتان سے جاتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک 0 ہے, وہ ماشاءاللہ 6 سال سے بند ہے. ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے بند کیا ہے. ٹیکس دے کر کہتے ہیں کہ یہ سمنگلنگ ہے تیل. میں خود حیران ہوں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ 2 ارب روپے نقصان ہے. پاکستان کے کیا کون سے ملک میں نقصان میں نہیں چل رہا ہے؟ پی آئی اے سالانہ 9 ارب نقصان کرتا ہے, بند کرو. تو پھر ریل کا آپ کے سالانہ 11 ارب نقصان ہے, تو ریل کو بھی بند کرو. پی ٹی سی ایل نقصان پہ ہے, آپ کا بجلی نقصان پہ ہے, کون سا نقصان پہ نہیں ہے؟ اگر بلوچستان میں 2 ارب ان کو سالانہ نقصان ہے, لیکن اس معلوم ہونا چاہیے کہ 30 لاکھ لوگ بسر روزگار ہیں, 30 لاکھ لوگ.